ویلکم بیک ناظرین. بات یہ ہے کہ پاور جنریشن بہرحال ایک مسئلہ ہے اور ڈرائنگ روم اور چوکوں پر الگ طریقے کی بات کی جاتی ہے، اور جب عمل کی بات آتی ہے تو جمہوریت کو بچانے کے لیے سب ایک ہی جگہ پر موجود ہوتے ہیں. عمران اسماعیل صاحب سے بات کرتے ہیں. عمران صاحب، عمران خان نے کیا پلاننگ کی ہے لوڈ شیڈنگ کے لیے؟ پی ٹی آئی کے پاس کیا فارمولا ہے لوڈ شیڈنگ کے لیے؟ کیونکہ سیاست تو صرف لوڈ شیڈنگ کی چل رہی ہے. نہیں، سیاست لوڈ شیڈنگ کی نہیں چل رہی. یہ سیاست اس پہ چلتی ہے جو عوام کا مسئلہ کھڑا ہو جائے، اس کو پوائنٹ سکورنگ کے لیے لوگ نکال لیتے ہیں. اگر یہ چاہیں تو جو آئی پی پیز ہیں اس وقت پاکستان کی جو کیپیسٹی ہے بجلی پروڈیوس کرنے کی، اس سے 50% پہ ہم بجلی پروڈیوس کر رہے ہیں. تو اگر حکومت چاہے تو آئی پی پیز کو سپورٹ کر کے وہ کیپیسٹی فوراً سے پیشتر اس کو 100% پہ ڈرائیو کر سکتے ہیں. نہ یہ اس کو پیسے دیتے ہیں آئی پی پیز کو، ان کے واجبات کھڑے ہوئے ہیں، وہ چلنے کے قابل نہیں ہیں، ان کے اوپر بینک لونز ہیں. دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، یہ آئی پی پیز کو آئل خریدنے کی اجازت نہیں دیتے. یہ کہتے ہیں کہ جی آپ حکومت سے آئل خریدیں. تو وہ جب حکومت سے آئل خریدتے ہیں تو ان کا رونا یہ ہے کہ جب ہم آپ سے خریدتے ہیں تو ناپ تول میں بھی پرابلم ہے، اور جو آئل ہمیں ملتا ہے وہ اس کوالٹی کا نہیں ملتا جس کے ہم آپ کو پیسے دے رہے ہیں، جس سے ہمارے بڑے مہنگے اربوں روپے کے پاور جنریشن سیٹس خراب ہوتے ہیں، اور جو پروڈکشن وہ کرتے ہیں وہ لاس میں جاتے ہیں. یعنی کہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ سیاست کی نظر ہو رہا ہے، سیاست کی اور کمیشن کی. کیا ضرورت ہے گورنمنٹ کو یہ کہنے کی کہ آپ ہم سے آئل خریدیں؟ چھوڑ دیں ان کو، آزاد خریدنے دیں تیل ان کو. آپ ان سے کہیں گے کہ ہمیں اتنی بجلی آپ سے چاہیے، یہ ریٹ آپ کا ہے، اتنی بجلی ہمیں آپ سے چاہیے، آپ آزاد ہیں جدھر جا کے آپ کریں، آپ ان سے بجلی لیں، اس کے پیسے آپ ان کو دیں. یہاں پہ چکر یہ ہے کہ یہ ہر طرف سے ان کا گلا دبایا ہوا ہے. یعنی ان کو جو بجلی بنا کے وہ آپ کو دے رہے ہیں اس کے پیسے آپ نہیں دے رہے ان کے اوپر بینک انٹرسٹ پڑ رہے ہیں، اس کا کوئی حال نہیں ہے. ان کو جو تیل آپ دے رہے ہیں وہ ناقص ہے، جس سے ان کے سارے پرزے اور مہنگے ترین پلانٹس ان کے بیٹھ رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس آئل پہ ہم رن کرتے ہیں تو ہمارا پلانٹ خراب ہوتا ہے، یا پھر بجلی کی پیداوار اتنی نہیں ہوتی جتنی کاسٹ آتی ہے. تو ہمارے تو پرابلمز ہیں. یہ ان پرابلمز کو ایڈریس نہیں کرتے. یہ کرتے کیا ہے کہ جا کے ایک رینٹل پاور اسٹیشن لے کر آ گئے. وہ اتنا خوبصورت جہاز سمندر پہ کھڑا ہے، گھر پہ لائٹ نہیں ہوتی تو ہم جاتے ہیں اس کو دیکھنے، بچوں کو لے جا کے کہ بیٹا ہماری زندگی میں تو نہیں چلا، شاید تمہاری زندگی میں یہ چلے تو بجلی ملے گی تمہیں 124 روپے یونٹ. وہ پلانٹ آپ دیکھیں نا، کوئی تک تھی اس پلانٹ کی، وہ چلے ہی نہیں، وہ کھڑا ہوا ہے. اس کا رینٹ یہ غریب قوم پے کر رہی ہے آج بھی. یہ میں شوکت بسرا صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بسرا صاحب، کیا تک تھی وہ پاور رینٹل پلانٹ لے کے آنے کی جس وقت ساری قوم آپ سے کہہ رہی تھی کہ جی نہ کریں، یہ بربادی ہے، اس میں سب مر جائیں گے، کیونکہ اس کے جو ریٹ انہوں نے نکالے تھے وہی اسکائی ہائی ریٹ سے. بسرا صاحب سے بھی آپ کے سوال کا جواب لیں گے. پہلے صدیق الفاروق صاحب کی جانب چلتے ہیں. انہوں نے اتفاق فاؤنڈریز سے متعلق سوال کا جواب دینا تھا شوکت بسرا کے. صدیق الفاروق صاحب آپ کیا کہیں گے؟ جی میں یہ کہوں گا، اگرچہ اس سے ریلیونٹ ایشو سے نہیں ہے، لیکن اتفاق فاؤنڈری جو ہے وہ 97 میں گورنمنٹ کے حوالے کر دی گئی. اس وقت یا درمیان میں جو ایک کمیشن بنا ہے جس میں عدلیہ بھی ہے، جس میں بینکس بھی ہیں، اور جس میں کوئی اور ریپریزنٹیشن بھی ہے، انہوں نے یہ 3 ارب روپے کا یا اس سے کچھ کم کا یہ سارا ڈیفالٹ آپ کہیں، وہ کمیٹی فیصلہ کرے. جیسے انہوں نے کوشش کی ہے کہ یہ اپنا آئی ایس آئی کے حوالے، سی آئی اے کیا نام ہے اس کا، آئی جے آئی کے حوالے سے یہ اصغر خان کیس کھلا ہے، وہ لے جائیں. اگر ہم پر پیسے بنتے ہیں ہم دیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایک لمحہ کس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ موجود ہے، وہ ساری مشینری، وہ را میٹیریل سارا کچھ ان کے پاس ہے. بینک وہاں پرائیویٹ بینک اس میں کلیم کرنے والے موجود ہیں. اس کمیٹی میں بینک کے نمائندے بھی، بینکس کے نمائندے، ایک بینک نہیں 3 بینک ہے، اور عدلیہ بھی موجود ہے، اور ہم بھی لوگ موجود ہیں. کر دے وہ کمیٹی فیصلہ. اگر ہمارے کوٹ لے جائیں، مبشر لقمان نے پورا پروگرام کیا آپ کے اوپر کہ آپ نے اتنا بڑا ڈیفالٹ کیا ہوا ہے. آپ اس کو ہوتے رہے کہ نیشنلائز ہوا تھا جب آپ کے سب سے چہیتے اور آپ کے پارٹی کے فاؤنڈر لیڈر جنرل ضیاء الحق، جنہوں نے جب آپ کو یہ مل واپس کی تو انہوں نے سارے لونز معاف کر کے کلین سلیٹ آپ کو دی تھی. قبلہ نیشنلائزیشن نے تو جو اس ملک کا بیڑا غرق کیا وہ بے شک کیا ہے، بے شک کیا ہے، لیکن آپ کو تو جو ڈی نیشنلائزیشن میں جو آپ کو فائدہ ہوا ہے وہ تو اس پاکستان نے برباد کر دیا. یعنی ایک لمحہ جس گروپ کے چلتے ہوئے کارخانے لے کر برباد کر دیے گئے، پاکستان کی 4تھی سب سے بڑی بجلی کی ڈیفالٹر ہے. میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو، ہے ڈیفالٹر، آپ جتنا اس کے اوپر کور ڈالیں. صدیق الفاروق صاحب ایشو کی بات کریں، آج کا ایشو ہے، آج کا کیا 3-4 روز سے پنجاب میں میدان سرگرم میں. صدیق الفاروق صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی، ہمارا کام اس ایشو کی بات کرنا ہے
ذاتی طور پر جو آپ بات یہ کر رہے ہیں، اگر نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب ان کے جو بزنس کنسرن ہیں ان کے حوالے سے تو بہتر یہ ہے کہ آپ ان سے سوال کریں مجھ سے ایشو کے حوالے سے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا ریکارڈ پر کہ اگر ان کا ڈیفالٹ ان کی طرف ثابت ہوتا ہے اور آرڈر آتے ہیں وہ کمیٹی فیصلہ کرتی ہے وہ دیں گے. ٹھیک صدیق الفاروق صاحب آپ سے یہی بات کروں گی، ایشو سے متعلق ہی بات کروں گی. 32 ارب سستی روٹی اسکیم پر لگا دیے، قریباً 4 سے 5 ارب روپے لیپ ٹاپس پر لگا دیے. بجلی ہے نہیں، لیپ ٹاپس کیسے چلیں گے؟ 32 ارب کا سن لیں صدیق الفاروق صاحب اگر 32 ارب روپے یا 30 اگر آپ ارب میری روپے ٹرن میں بولیں گے تو میں آپ کو نہیں بولنے دوں گا. میری بات سنیں میرے سے اونچا آپ نہیں بول سکتے صدیق الفاروق صاحب. سیمین کی جگہ بیٹھ جائیں. آپ ایشو پہ رہیں، آپ قوم کو پاگل اور بیوقوف مت بنائیں. ابھی میرے پاس آپ نے کہا کہ اتفاق فاؤنڈری نے نہیں دینا، میرے پاس پوری وہ پیپکو نے. سن لیں پلیز، ابھی درمیان میں مت بولے. یہ نہیں کہا صدیق الفاروق صاحب، ابھی میں آپ کا چہرہ پوری قوم کو دکھاتا ہوں. میں نے یہ کہا ہے یہ جو آپ کے چہرے پہ کالخ ہے، یہ میں بزنس کنسرن جو بھی ہے آپ نے اس بزنس کنسرن کے حوالے سے پیپکو کی ویب سائٹ پہ چلیں سبین. میں ایک دو جملے میں واضح کرتا ہوں پھر آپ ہمیں صرف یہ بتائیں کہ آپ نے 20 ارب روپیہ اینول ڈیولپمنٹ پروگرام میں 2009 میں رکھا، وہ کہاں کھا گئے آپ لوگ؟ وہ رکھا گیا تھا بجلی کے لیے، انفراسٹرکچر بورڈ بنایا آپ لوگوں نے. وہ آپ نے شیخوپورہ میں گجرانوالہ میں ہم نے پانی سے بجلی جو پیدا کرنی تھی، وہ کہاں کھا گئے آپ لوگ پیسے؟ یہ سوال سیمین کا پوچھنے کا ہے. سن تو لو میری بات. آپ سن لیں، میں آپ کو بتاؤں آپ لوگ میں سوال کا جواب دیتا ہوں. آپ کا اس سوال کا جواب کیا دیتا ہوں. جواب دیتے ہیں؟ میری بات تو سنیں نا آپ. دو تین باتوں میں اس سوال کا جواب دیتا ہوں. 20 ارب روپے آپ 2-3 باتوں کا اکٹھا جواب دے دیں. آپ سبین ان کو یہ کہیں، میرا مطالبہ ہے کہ یہاں پر چیف جسٹس صاحب چھوٹی چھوٹی باتوں میں سو ووٹو لیتے ہیں. شوکت بسرا صاحب، آپ پنجاب اسمبلی میں ممبر ہیں، آپ پیپلز پارٹی کے ووکل ممبر ہیں، آپ یہ مسئلہ پنجاب اسمبلی میں اٹھائیں. ہوگی خط لکھنے سے بجلی نہیں آئے گی. آپ بجلی کے اوپر سو ووٹو لیں. آپ سنیں میری بات سنیں. شوکت بسرا جان لیتے ہیں کہ بجلی کہاں سے آئے گی، منصوبے بنائے گئے تھے تو کوئی بجلی نظر کیوں نہیں آ رہی سسٹم میں؟ اچھا میری گزارش سن لیں. آپ صدیق الفاروق صاحب کے پاس کوئی بات نہیں ہے. ابھی ہم نے یہ بات بتائی آپ کو، اور میرے پاس تو آپ کے سارے سوالوں کا جواب موجود ہے. کی ویب سائٹ پر سبین چلے جائیں. آپ ایک کے بعد دوسرا سوال، دوسرے کے بعد تیسرا سوال، اس لیے کہ آپ کے سوال فیک ہیں، آپ کے سوال بے بنیاد ہیں، پروپیگنڈا ہے. آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ خدا رہا اس کے اوپر سیاسی دکانداری نہ چمکائیں. بھائی سیاست آپ کر رہے ہیں. صاحب نے کل پریس کانفرنس کی ہے، منفی سیاست بسرا صاحب آپ اس پروگرام میں کر رہے ہیں. 3 سال کے اندر لوڈ شیڈنگ ختم. اچھا بھلا ہم اس ایشو کو ڈسکس کر رہے ہیں. اگر 3 سال آپ بھی مانتے ہیں تو پھر ہمیں بتائیں. ہمیں مشترکہ مفادات کونسل میں آپ لوگ دستخط کر کے آ گئے کہ پنجاب کے حقوق بیچ کے آگے وہاں پہ آپ، اور یہاں کے پنجاب میں سیاست کر رہے ہیں. ایک لمحہ، اگر آپ کو پنجاب اتنا ہی پنجاب کے حقوق پسند ہے تو جنوبی پنجاب والے لوگ آج کیوں آپ کے خلاف لانگ مارچ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ میں اب اس کا جواب جنوبی پنجاب کیا سینٹرل پنجاب میں ہو رہا ہے؟ شوکت بسرا صاحب سینٹرل پنجاب میں ہو رہا ہے. یہ انہوں نے جو جتنے دعوے کیے تھے نا، جو پنجاب میں انہوں نے جنت بنایا تھا، وہ جنت آج کھل کے سامنے آ گئی ہے. یا تو یہ کہہ دیں، ان سے سمپل سے سوال ہے جی، سمپل سوال ان سے کریں کہ کیا پنجاب کو انہوں نے جنت بنا دیا؟ پانی دے دی، بجلی دے دی، گیس دے دی، کیا سیکیورٹی دے دی، وہاں پہ عورتوں کے اوپر تیزاب نہیں پھینکا جا رہا، کیا گورننس دی ہے انہوں نے؟ دیا کیا ہے؟ ٹھیک، بالکل. شوکت بسرا صاحب اور عمران اسماعیل صاحب، ہم شوکت صدیق الفاروق صاحب سے ان باتوں کے جواب لیتے ہیں، انہیں بھی بولنے کا موقع دیتے ہیں. کیا کہیں گے صدیق الفاروق صاحب؟ ان تمام سوالوں کے جواب آپ مختصراً دیجیے گا. پہلی بات، اگر ان کی یہ بات مان لی جائے بالفرض سپریم کورٹ کیوں نہیں جاتا کہ جی حکومت پنجاب نے یا مسلم لیگ نون نے، شوکت بسرا صاحب خاموش ہوں تو پھر بات ہو نا، کہ مسلم لیگ نون نے پنجاب کو بیچا، مشترکہ مفادات کونسل میں کیا پیپلز پارٹی موجود نہیں تھی؟ اور کیا پیپلز پارٹی پنجاب میں نہیں ہے؟ انہوں نے کیا کیا پنجاب کے لیے؟ میں یہ عرض کروں گا کہ یہ میں الزام لگا رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں. دوسری بات میں عرض کروں گا 20 ارب روپے کی، اگر 20 ارب روپے کے ڈیولپمنٹ فنڈ کو کہیں اور منتقل کرنے کی کوئی بات ہے تو بطور ممبر پنجاب اسمبلی شوکت بسرا صاحب نے کیا کیا ہے پنجاب اسمبلی میں؟ بتائیں وہ. جی شوکت بسرا صاحب مختصراً بیان کیجئے. گزارش میری یہ ہے
کہ اس لوڈ شیڈنگ کے عذاب سے جو یہ لوڈ شیڈنگ کا جن ہے جس نے پوری قوم کو اپنے جکڑا ہوا ہے، خدارہ اس کے اوپر عقل اور ہوش کے ناخن لے، سیاست مت کریں. ویسے ہی جو ہمارے پنجاب کے چیف ایگزیکٹو ہیں ان کو تو ان قریب فاؤنٹین ہاؤس والے اپنے قبضے میں لے لیں گے، ان کو مینٹل اسپاٹ رینٹل جو ہیں پاور وہ سمندروں میں کھڑے کرنے اور پیسے بنانے آپ کی پارٹی کے لوگوں نے. پروگرام پر اپنی آراء سے آگاہ کر سکتے ہیں. کب تک @DonNews.tv. بات سمجھنے کی ہے کہ بجلی احتجاج سے نہیں آئے گی، لانگ مارچ سے نہیں آئے گی، بلکہ کوشش سے آئے گی اور اس کے لیے منصوبہ بندی کی ضرورت ہے. اللہ حافظ.